بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ جی، آج ہم نے میسلو کی ہیرارکی آف نیڈس تھیوری یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اپنا سیشن آج کا۔ کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ، لاز آف لرننگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان سے ریلیٹڈ پہلے بھی کویسچن آتے رہتے ہیں امتحان میں، ریٹن میں اور انٹرویو میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ ہم نے تھیری آف کنڈیشنز آف لرننگ، رابرٹ گیگن کی تھیری ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے، اس کے بعد میسلو کی ہیرارکی آف نیڈ دیکھیں گے۔ تو تھیری آف کنڈیشنز آف لرننگ، بیسیکلی یہ ایک ہیرارکی ہے، ایک چین کی شکل میں، ایک سیکوینس کی شکل میں۔ ان کے گیگن کے نزدیک 8 ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں جو کہ لرننگ کے لیے آپ کہہ لیں کہ لرننگ ان کے تھرو ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو رابرٹ گیگن۔ This theory states that there are several different types or levels of learning. The significance of these classification is that each different type requires different type of instruction. تو انہوں نے، رابرٹ گیگن نے جو ایک تھیوری دی تھی، ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ ریکوائر ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ۔ تو یہ تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ بھی کہا جاتا ہے رابرٹ گیگن کی تھیوری کو، کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ ریکوائر ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ۔ تو رابرٹ گیگن کی اس تھیوری کو، اس کے جو لیولز ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، اس کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو ان کو سیکوینس میں یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ سگنل لرننگ ہے، اسٹیمولس رسپانس لرننگ، چین لرننگ، وربل ایسوسیشن، ڈسکریمنیشن لرننگ، کنسیپٹ لرننگ، رول لرننگ اینڈ پرابلم سالونگ۔ سب سے پہلے ہے سگنل لرننگ۔ اب میں یہ صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ ایک ٹیچر اسکول میں آیا، گیلری میں آیا، کلاس روم کے دروازے پہ پہنچا تو بچوں کو سگنل مل گیا کہ جی ہم نے ٹیچر آ رہا ہے تو ہمیں وہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھائے گا۔ ٹیچر اب یہاں پہ کیا ہے، اسٹیمولس ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ اس سبجیکٹ کا یہ پیریڈ ہے، اس سبجیکٹ کا ہے، ٹیچر پہنچ گیا، اس نے یہ پڑھانا ہے۔ فرض کر لیتے ہیں ادھر سے بیل بجی، اس کو بھی آپ سگنل کہہ سکتے ہیں کہ بیل بجی، تو یہ ایک سگنل ہے۔ اب ٹیچر جو ہے وہ کلاس کے اندر پہنچ گیا ہے، یہ دوسرا لیول اس کا سمجھ لیں کہ ٹیچر کلاس میں جو ہی پہنچا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے بچے جو ہے کلاس میں رینڈملی بیٹھے ہیں تو اس نے دیکھنا ہے بچوں کا رسپانس کہ وہ ایکٹیو ہیں نہیں ہیں، وہ ریڈی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی اٹینشن کیسی ہے، کلاس روم میں ڈسپلن ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیز وہ بچوں کے رسپانسز دیکھ رہا ہے ڈفرینٹ، جیسے کلاس میں ان ہوتا ہے۔ تو ٹیچر جو ہی پہنچا تو بچے فوری طور پر لائن اپ ہو گئے، خاموشی آ گئی کلاس میں، جو کلاس میں ڈسپلن نہیں تھا وہ ڈسپلن بھی آ گیا۔ یہ دوسرا لیول آپ سمجھ لیں کہ اسٹیمولس پہنچا تو ریسپانس بھی آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے چین لرننگ۔ چین لرننگ میں اب ٹیچر نے کیا کیا، ہاں جی ہوم ورک نکالیں جو میں نے آپ کو اسائن کیا تھا۔ تو جو پہلے سے کام کیا ہوتا ہے، نئے ٹاپک کو، نئی پریزنٹیشن کو اس کے ساتھ جوڑنا، یہ کیا کہلاتا ہے، چین لرننگ۔ وہ ہوم ورک چیک کرتا ہے فرض کریں، یا وہ کہتا ہے کہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا، آج اس سے ریلیٹڈ ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چین لرننگ ہے کہ پریویس کو کرنٹ کے ساتھ اس کا بانڈ بنانا یا لنک کرنا، یہ چین لرننگ ہے۔ اس کے بعد ہے وربل ایسوسیشن۔ اب یہاں پہ ٹیچر جو ہے اس نے پیچھے جو پڑھایا تھا یا ہوم ورک دیا تھا وہ چیک کیا یا سنا دیکھا، اس کے بعد اس نے وہاں پہ بچوں کو بتایا کہ بیٹا آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں، کل ہم نے یہ پڑھا تھا، آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی وربل ایسوسیشن۔ اس کے بعد ہے ڈسکریمنیشن لرننگ۔ اب وہ ڈفرینٹ ایگزامپلس دیتا ہے، یعنی یہاں پہ آپ نے ایگزامپل سے سمجھنا ہے کہ یہ ڈفرینٹ اسٹیمولس ہیں۔
تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ ایگزامپل کیا اسے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ ایگزامپلس دیں اس کی ڈفرینٹ. تو ایک ہی ٹاپک کی وہ ڈفرینٹ ایگزامپلس دیتا ہے، ڈفرینٹ رسپانسز آتے ہیں بچوں کے. تو یہ ڈسکریمنیشن لرننگ ہے. یہ ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی اس کو دیکھتے ہیں، صرف آپ ایگزامپل کے طور پر چاہ کے آپ کو اسٹرکچر یا سیکوینس آپ کی مائنڈ میں رہ جائے. اس کے بعد ہے کنسیپٹ لرننگ. اب اس نے سارا سب کچھ پڑھا دیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ فرسٹ آف آل لائف ہے. لائف پھر پلانٹ کے اوپر اتنی طرح کی ہوتی ہے، پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، برڈز ہیں، اسی طرح جو فنجائی، الجی، بیکٹیریاز وغیرہ وغیرہ. تو وہ لائف کی آگے کلاسیفیکیشن بنا رہا ہے. تو کانسیپٹ بنا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو جو اس نے پڑھایا آرگنائزیشن اس میں اب وہ ڈیولپ کرے گا. تو یہ ہے کانسیپٹ لرننگ. اس کے بعد رول لرننگ. رول لرننگ میں وہ کیا کرے گا، اب وہ کہے گا اس سے ریلیٹڈ اور ایگزامپل دے گا اور بچوں سے کہے گا کہ اچھا اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، یا آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو بچے اس ساری سچویشن سے ایک تھیم، ایک ایبسٹریکٹ، ایک سمری، ایک خلاصہ نکالیں گے، جس کو کیا کہیں گے ہم رول لرننگ کہیں گے. اور اینڈ پہ پھر ٹیچر کیا کرے گا، اچھا بیٹا آپ کو سمجھ لگ گئی ہے، ویل ڈن، بہت اچھے. اب ایک میں چھوٹا سا آپ کو پرابلم دیتا ہوں، آپ مجھے اس کا سلوشن جو ہے وہ بتائیں. تو یہ آخری اس کی سٹیج ہوتی ہے، ہائیسٹ لیول ہوتا ہے پرابلم سالونگ کا. تو رابرٹ گیگنز کے نزدیک ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ، ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ کے لیے ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ میتھڈ یوز کرنے پڑتے ہیں. It is also called Gagan hierarchy of learning or Gagan 8 types of learning. It consists of 8 types of conditions of learning which are یعنی 8 different condition ہے. سب سے پہلے سگنل لرننگ. جیسے میں نے کہا کہ بیل بجی تو ایک سگنل ہے کہ جی فلاں چیپٹر فلاں جو سبجیکٹ ہے اس کا پیریڈ اب ہوگا. تو یہ ایک قسم کا سگنل ہو گیا. لویسٹ لیول ہے، اس میں simplest form of learning known as classical conditioning and infant smiles at the sight of its mother. یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے سٹیمولس آتا ہے. سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے، کوئی سٹیمولس آتا ہے جب بھی لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے. دی simplest form of learning known as classical conditioning. یہ گیگن نے کہا کہ اسٹیج کو کہ یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے. بیل بجی ہے تو یا وہ فلاں ٹیچر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ایسوسیشن ہے ایک طرح کی. تو یہ سگنل لرننگ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اسٹیمولس ریسپانس لرننگ. یہ آپرینٹ کنڈیشننگ ہے. یہ جو دوسری اس کی کنڈیشن یا اسٹیج ہے. involves the connection between a stimulus and a response. This type of learning can occur when the instructor praises the learner for deeper thinking or provides constructive criticism. اس اسٹیج پہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیچر کلاس میں آیا تو اس نے جیسے ہی ان ہوا تو اس نے دیکھا کہ بچے جو ہے ادھر ادھر حرکتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے وہ ان ہوا تو سٹیمولس سامنے تھا تو ریسپانس جو ہے وہ آنا شروع ہوا. تو بچے جو ہے یا انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے وہ سخت ہے، تو اس کے آنے سے پہلے بچے ڈسپلن میں ہو گئے، لائن اپ ہو گئے، وہ خاموشی سے بیٹھ گئے. تو انوالوز کنیکشن بٹوین اسٹیمولس اینڈ اے ریسپانس. تو اس میں ریسپانس اور اسٹیمولس کا آپس میں اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، ایک کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں. دس ٹائپ آف لرننگ کین اکر when the instructor praises the learners for deeper thinking or provides constructive criticism. یہاں پہ ایک بچہ جو اگر جواب دیتا ہے کسی سوال کا تو وہ اسے اور کلوز سے اور ڈیپتھ میں لے جاتا ہے ٹیچر. یا پھر اگر وہ کہیں پہ غلطی کرتا ہے تو وہ اس کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، بیٹا نہیں ایسے نہیں، ایسے اس کو کریں، تو یہاں سے آپ تھوڑی سی بیٹا مسٹیک کریں، لیکن ویل ڈن، بہت اچھے، یہاں سے تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایسے یہ چیز شامل کر لیں اس میں تو آپ کا جواب بیسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آتا ہے چین لرننگ. آپ نے ان کے صرف اگر نام بھی یاد رکھیں تو آئی تھنک کہ یہ انف ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے چین لرننگ. چین لرننگ میں ہم نے کہا کہ جو کرنٹ پریزنٹیشن ہے اور جو پریویس ہے ان کا بانڈ یا لنک بنایا جاتا ہے. ایڈوانس فارم آف لرننگ ان وچ دا سبجیکٹ ڈیولپ دا ایبلٹی ٹو کنیکٹ ٹو اور مور پریویسلی لرنڈ اسٹیمولس ریسپانس بانڈ into a linked sequence. یعنی وہ جو پہلے پڑھا تو اس سے پھر لنک کریں گے. It is the process whereby the most complex psychomotor skills like riding a bicycle or playing the piano are learned. یعنی جو کمپلیکس ہیں لرننگ ٹاسک اس میں بچے سیکھتے ہیں. جیسے سائیکلنگ ہے یا پیانو ہے تو ایک سٹیج پہلے سے سیکھی ہوئی ہے تو اب اس سے نیکسٹ سیکھنی ہے. تو بچے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو سٹیج سیکھی ہوئی ہے اس کو یاد رکھنا اور اس کو لنک کرنا نئی کے ساتھ. اس کے بعد آتا ہے وربل ایسوسیشن. لرنر میک ایسوسیشن یوزنگ وربل کنیکشن. اب جو زبانی یہاں پہ
وہ کنیکشن بنائے گا. ایک ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ کوئی چیز لرن کر رہا ہے تو وہ اپنے لیسن کے ساتھ ایک وربل ایسوسیشن ڈیولپ کرے گا. اٹ از دا کی پروسیس ان لینگویج اسکل ڈیولپمنٹ. جیسے ہم گرامر پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پریزنٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں فار ایگزامپل, تو پریزنٹ انڈیفینٹ, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. تو ہم ایک سٹیج سے ایک ٹینس سے دوسرے ٹینس میں اگر جا رہے ہیں تو جب بھی ہم ٹینسز یاد کرتے تھے, آپ لوگوں کی بھی یاد ہوگا, تو ہم سٹارٹ سے اینڈ تک پاسٹ پریزنٹ پڑھتے تھے تو ان کو ایک سیکوینس میں لیتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے ورب کی فرسٹ فارم آئے گی, یہاں پہ سیکنڈ فارم, یہاں پہ آئی این جی کا یوز ہوگا, یہاں پہ جو ہے سیکنڈ یا تھرڈ فارم یوز ہوگی. تو ہم کیا کرتے تھے, ان کا آپس میں کنیکشن بناتے تھے. تو یہی جو ہے وربل ایسوسیشن ہے کہ وربلی ہم لنک کرتے ہیں دو ڈفرینٹ کانسیپٹس کو یا دو سے زیادہ کو. اس کے بعد ہے ڈسکریمنیشن لرننگ. ٹیچر ایک ہی ایگزامپل ہمیں دیتا تھا, ایک ہی ایگزامپل, اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں, پریزنٹ کنٹینیوس میں, پریزنٹ پرفیکٹ میں اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں اسی کو لے کے چلتا تھا. تو یہ ایک طرح کی ڈسکریمنیشن لرننگ ہے. از اے سین وین دا لرنر کین پرفارم ڈفرنٹ ریسپانسز ٹو سیریز آف اے سملر اسٹیمولائی دیٹ میں ڈفر ان اے سسٹمیٹک وے. ایک ہی ہمارا جو ہے سملر اسٹیمولائی ہیں اور اس پہ ڈفرینٹ رسپانس ہیں, یعنی ایک ہی سینٹینس ہوتا تھا, ہم اس کو جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ ٹینسز میں کنورٹ کرتے تھے یا ٹیچر کرتے تھے. تو یہ ڈسکریمنیشن لرننگ ہے, یعنی ایک اسٹیمولس اس پہ ڈفرینٹ رسپانسز. اس کے بعد ہے کنسیپٹ لرننگ. از اے پروسیس ان وچ دا لرنر لرنز ہاؤ ٹو آرگنائز لرننگ ان اے سسٹمیٹک اسٹرکچر اینڈ فاسٹر ڈیپر لرننگ. یہاں پہ وہ جو کچھ پڑھا ہے اس سب کو کیا کرے گا, بچہ آرگنائز کرتا ہے. اس کے بعد رول لرننگ ہے. اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جو ڈفرینٹ ریلیشن شپ اس نے دیکھے, اس کی ایگزامپلس دیکھیں, ایک ڈفرینٹ ایک سملر اسٹیمولس پہ ڈفرینٹ رسپانسز آئے, تو اب اس ساری لرننگ کا بچہ کیا کرے گا, ایک تھیم نکالے گا. This involves being able to learn relationship between 2 or more concepts and apply them in different situations. New or old, it is the basis of learning جنرل رولز اور پروسیجر. یہاں سے جنرل رولز یا پروسیجر جو ہے وہ اب یوں سمجھ لیں کہ سمری یا ایبسٹریکٹ نکالے جاتے ہیں رول لرننگ. اس کے بعد اینڈ پہ آتا ہے پرابلم سالونگ, تو ہائیسٹ لیول ہے. اس میں بچے کا جو ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں وہ ایک تو ڈیولپ ہوتی ہیں, کنسٹرکٹ ہوتی ہیں اور جج بھی ہوتی ہیں. انوالوز ڈیولپنگ دا ایبلٹی ٹو invent a complex rule or procedure for the purpose of solving one problem and other problems of similar nature. تو یہاں پہ آ کے بچہ ڈفرینٹ جو اس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں ان کا سلوشن بھی دیکھ لیتا ہے. سگنل لرننگ, اسٹیمولس ریسپانس لرننگ, چین لرننگ, وربل ایسوسیشن, ڈسکریمنیشن لرننگ, کانسیپٹ لرننگ, رول لرننگ اینڈ پرابلم سالونگ. یہ کنڈیشنز آف لرننگ کی 8 ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. اس کو ہیرارکی آف لرننگ بھی کہا جاتا ہے, گیگن 8 ٹائپس آف لرننگ بھی کہا جاتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپس آف انسٹرکشن, ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ ریکوائر ڈفرینٹ ٹائپس آف انسٹرکشن, یہ بھی کہا جاتا ہے. تو تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ رابرٹ گیگن نے دی تھی, یہ امتحان میں ایک دفعہ آیا تھا کویسچن. اس کے بعد تھیوریز آف لرننگ, یہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے تو اس کا سمجھ لیں کہ اس سلائڈ پہ خلاصہ ہے. 4 امپورٹنٹ تھیوریز ہیں ہماری لرننگ کی. کچھ ٹریڈیشنل تھیوریز ہیں اور کچھ ایک ماڈرن ہے. بیہیویئرزم, کگنیٹیوزم اور کنسٹرکشنزم یہ ہماری ٹریڈیشنل تھیوریز ہیں, اور کنیکٹیوزم یہ ماڈرن تھیوری ہے. جی جی نہیں صاحب آپ کی آواز میں آپ کی آواز سمجھ نہیں پا رہا, کیا فرما رہے ہیں؟ آواز میں مسئلہ ہے میری میں؟ جی سر آواز یہ سارے اسٹوڈنٹ کو ایشو ہے آواز کا پلیز. جی سر آپ کی آواز مسئلہ آ رہا ہے. اچھا جی سر مجھے ابھی کچھ بہتر ہوئی ہے؟ جی سر کچھ بہتر لیکن اس میں آ رہی ہے رکاوٹ ہے. اچھا سر تقریباً سیم ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا آپ ویٹ کریں ایک سیکنڈ, میں چیک کرتا ہوں.
جی اب کچھ بہتر ہوئی آواز؟ جس طرح آواز آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے جی کلیئر. جی تھینک یو. جی تو تھیوریز آف لرننگ کی ہم بات کرنے لگے تھے. جو پہلے ہم نے تھیوریز پڑھی ہیں یہ ان کی آپ سمجھ لیں کہ ریویژن ہی ہے. بیہیویئرزم کی تھیوریز پڑھی ہیں, اس طرح کنسٹرکشنزم اور کگنیٹیوزم, کنیکٹیوزم آج پڑھیں گے پہلی مرتبہ. یہ اوپر والی تینوں ہم پڑھ چکے ہیں. کون ان کے بارے میں بریفلی بتائے گا بیہیویئرزم کیا ہوتی ہے؟ بیہیویئرزم کے بارے میں صرف 2 لائنیں ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اگر آپ کو وہ یاد ہیں تو ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن آتا ہے تو آپ ایزیلی اس کا رسپانس دے سکتے ہیں. جی کون بتائے گا جلدی سے پلیز؟ واٹ از بیہیویئرزم؟ کل ہی پڑھا ہے. بیہیویئر اکر ہوتا ہے اسٹیمولس کے رسپانس یا انوائرمنٹ کے نتیجے میں. جی تھیوریز آف لرننگ پڑھ رہے ہیں سر تو بیہیویئرزم یہ والے لرننگ جو کیسے ہے ہوتی ہے؟ کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ. جی 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 میں 1 منٹ میری بات سن لیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں انسٹرکشن تھیوریز آف. انوائرمنٹ بیہیویئرزم والے. جی 1 سیکنڈ میری بات سن لیں. ہم پڑھ رہے ہیں تھیوریز آف لرننگ. تھیوریز آف لرننگ یہاں پہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں بیہیویئرزم, کگنیٹیوزم, کنسٹرکشنزم یا کنیکٹیوزم, تو ان کے ڈفرینٹ ان کے نظریات ہیں کہ لرننگ ایسے ہوتی ہے. تو بیہیویئرزم کے اکارڈنگ لرننگ کیسے ہوتی ہے آپ بتائیں جواب آپ. جی پلیز ہینا. سر کے تھرو کا جو انوائرمنٹ کس کی وجہ سے نا انٹریکشن ہوتا ہے نا انسان کا ہیومن بینگ کا, تو پھر ہی جو ہے وہ لرننگ اکر ہوتی ہے. اور کوگنیٹیوزم والے مائنڈ پہ فوکس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان کے یہ مطلب اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. صحیح ہے. جی بیہیویئرزم کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ چینج ان بیہیویئر ہے. کون سا بیہیویئر؟ آبزرویبل بیہیویئر. یعنی ان کا فوکس آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر ہے کہ مائنڈ کے اوپر نہیں ہے کہ مائنڈ میں جو کچھ چل رہا ہے چلنے دیں آپ اس کو, چاہے وہ اس کا اسٹرکچر ہے چاہے اس کا فنکشن ہے. نہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی لرننگ سے ایک بچے کے, ایک انڈیویجول کے بیہیویئر میں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, میئر کر سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں, اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے. تو یہ آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اب وہ جو بیہیویئر ہوتا ہے. جی سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر اگر کلاس میں جس طرح پرفارم کر رہے تو اس کو دیکھ کے اگر بچے کے کردار میں, کریکٹر میں کوئی تبدیلی آئے تو وہ بیہیویئرزم ہوگی. نہیں, وہ آبزرویشنل لرننگ ہے. سر میں ایگزامپل دوں اس میں. جی جی سر جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے اس میں آتی ہے. جی ایک انہیریٹڈ ہوتی ہے کوگنیٹو. تو وہ کوگنیٹو انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کے مائنڈ میں گروتھ ہوئی ہے یا انٹیلیجنس آئی ہے, تو وہ بیہیویئرزم والے اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ بیہیویئر کی جو انوائرمنٹ کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ جو ہے وہ لرننگ ہوتی ہے. جی تھینک یو. جو بیہیویئرسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان بورن کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے کا مائنڈ جو ہے وہ انوائرمنٹ سے اسٹیمولس آتا ہے, اس کے رسپانس میں وہ چیزیں سیکھتا ہے, اس کے بیہیویئر میں اس وجہ سے تبدیلی آتی ہے کہ وہ اپنے جو انوائرمنٹ ہے وہاں سے چیزیں لیتا اور سیکھتا ہے. اس کے مائنڈ کے اسٹرکچر یا فنکشن کا کوئی رول نہیں ہے. لرننگ از اے پروسیس آف چینج ان آبزرویبل بیہیویئر کازڈ بائی اسٹیمولس ان انوائرمنٹ. کل ہم نے کلاسیکل اینڈ آپرینٹ کنڈیشننگ پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہے کہ سٹیمولس پہلے ہوتا ہے, اس سٹیمولس کو دیکھ کے بچے کے اندر کوئی نہ کوئی ریسپانس آتا ہے. مثلا کھانا سامنے ہے تو اوبویسلی کھانے بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا کھانے کو دل کرے گا. اسی طرح ہم نے کہا آپرینٹ کنڈیشننگ میں کہ ایک بچے کو ریوارڈ ملے گا تو اس ریوارڈ کی وجہ سے وہ اچھی پرفارمنس دکھائے گا. ایک بچے کو پنشمنٹ ملنی ہے تو وہ اپنا ہوم ورک ٹائم پہ کرے گا یا کچھ بھی آؤٹ آف وے جا کے کوئی بھی کام نہیں کرے گا. تو بیہیویئرسٹ یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ ہی آپ کے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے اور انوائرمنٹ ہی وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے لرننگ ہوتی ہے. تو اسٹیمولس ریسپانس بیسڈ لرننگ ہے اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم. انسٹرکشن از گیون ان دا فارم آف پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے مراد ریوارڈ ہے
نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے مراد پنشمنٹ ہے. لرننگ از بیہیویئر ماڈیفیکیشن, انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو انٹروڈیوس کروایا, جیسے اسکینر نے پروگرام لرننگ کو انٹروڈیوس کرایا. کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرنٹ کنڈیشننگ, لاز آف لرننگ گیگن کے, یہ اس کی تھورنڈائک کے یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. اسکینر, پیولو, واٹسن اور تھورنڈائک یہ ایکسپوننٹ ہیں بیہیویئرزم کے. آپ نے سمپلی 2 باتیں یاد رکھنی ہیں بیہیویئرزم میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سٹیمولس اور ریسپانس سے ریلیشن ہوتا ہے بیہیویئرزم میں, ٹھیک ہے, یعنی سٹیمولس کے نتیجے میں ریسپانس آتا ہے. دوسری چیز کہ یہ جو ایک بچے کی لرننگ ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے, انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور تیسری بات امپورٹنٹ یہ بھی ایڈ کر لیں ساتھ کہ یہ آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر فوکس کرتے ہیں. یہ 3 باتیں آپ یاد رکھیں. سب سے پہلے کہ سٹیمولس ریسپانس ریلیشن ہے, اور دوسری بات ہم نے کہی ہے کہ انوائرمنٹ ہی لرننگ کا باعث بنتا ہے. تیسری بات ہم نے کہی ہے کہ یہ فوکس کرتے ہیں آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر. باقی آپ نے جو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ٹیچنگ میتھڈ میں, ابھی آپ نے بیچ 3 نے نہیں پڑھا, بیچ 2 اور 1 نے پڑھا ہوا ہے. یہ جو پروگرام لرننگ ہے یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ بیہیویئرسٹ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم ٹیچنگ لرننگ میں جو ہیں میتھڈ چیپٹر اس کے اندر جا کے پڑھیں گے. تو کلاسیکل اور آپرنٹ کنڈیشننگ, لاز آف لرننگ, یہ ایگزامپل ہیں بیہیویئرزم کی. دوسری تھیوری آف لرننگ ہے وہ ہے کگنیٹیوزم. جیسے ہم نے کہا پڑھا تھا اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم, تو ان کا جو فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر تھا, مائنڈ کے اوپر تھا. تو ان کے نزدیک جو ایک انڈیویجول کا مائنڈ ہے کگنیٹیوزم کے نزدیک, کہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے ایک نالج کو, ایک اسکل کو, ایک پریکٹس کو ایکوائر کرنے کی اور سٹور کرنے کی. یعنی ان کے نزدیک, کگنیٹیوزم کے نزدیک لرننگ کیا ہے, لرننگ ہے ایک پروسیس کس چیز کا, نالج کو یا اسکل کو, ویلیوز کو ایکوائر کرنا, سیکھنا اور اپنے برین کے اندر سٹور کرنا. یہ سارے کا سارا کام کہاں ہو رہا ہے, ہیومن مائنڈ کے اندر ہو رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ لرننگ از اے پروسیس آف چینج ان آبزرویبل بیہیویئر کازڈ بائی اسٹیمولس ان انوائرمنٹ. ان کے نزدیک لرننگ از اے پروسیس آف ایکوائرنگ اینڈ اسٹورنگ انفارمیشن. کگنیشن کا لفظ ہمیشہ آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہے, میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے, انٹیلیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو لرننگ کمز فرام مینٹل ایکٹیویٹی لائک میموری, موٹیویشن, تھنکنگ. تو ان کے نزدیک لرننگ کہاں سے ہوتی ہے, مینٹل ایکٹیویٹی ہے جو کہ میموری سے, ریممبر کرنے سے, موٹیویشن سے, انٹرنلی انسان موٹیویٹ ہوتا ہے انڈیویجول, یا تھنکنگ سے یہ ہے لرننگ ہوتی ہے. جبکہ اوپر ہم نے بیہیویئرزم میں کہا کہ لرننگ کہاں سے ہوتی ہے, اسٹیمولس ریسپانس ریلیشن ہے اور انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. مینز لرننگ از اے مینٹل ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹ ویوڈ ایز ایکٹیو پارٹیسپینٹ, انسٹرکشن, ایمفیسس, اسٹرکچرنگ, آرگنائزنگ اینڈ پروسیسنگ آف انفارمیشن. تو ان کا ایمفیسس ان کا آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر ہے, ان کا کس چیز کے اوپر ہے, آرگنائزیشن, اسٹرکچرنگ اور پروسیسنگ. یہ انفارمیشن کو, ایک انفارمیشن آئی مائنڈ کے اندر, اس کی پروسیسنگ ہوئی اور پھر اس کا آؤٹ پٹ نکل آیا. تو یہ کگنیٹیوزم تھیوری ہے. ایٹکنسن, جین پیاجے, بینجامن بلوم, الفرڈ بینڈورا, برونر, ملر اور آؤزبیل یہ اس کے ایکسپوننٹ ہیں. میں ان کو پھر ریلیٹ کروں گا آپس میں تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنسٹرکشنزم کے بعد. اس کے بعد ہم نے وائگوسکی کی تھیوری دیکھی تھی. اسی طرح ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے. ایک انڈیویجول کنسٹرکٹ کرتا ہے اپنے نالج کو, اپنی لرننگ کو, سکلز کو, ویلیوز کو. ہم نے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی کہ بچہ انٹریکٹ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ, تو اس انٹریکشن سے وہ چیزیں سیکھتا ہے. اس میں ہم نے زی پی ڈی کی بات کی تھی کہ زیڈ پی ڈی, ایک بچہ اکیلے کام نہیں کر سکتا, تو تھوڑی سی اس کو اسسٹنس ملتی ہے, تو پھر وہ وہی کام جو ہے ایک سٹیج پہ آگے جا کے جب وہ اسسٹنس ختم کر دی جاتی ہے تو وہ خود بھی کرنا سیکھ لیتا ہے. تو اپنے نالج کو خود ایکوائر کرنا, خود سوچنا اور دوسروں کو دیکھ کے اس کو خود پریکٹس اس کے اوپر کرنا اور اس کو سیکھ لینا, یہ کنسٹرکشنزم کی اپروچ ہے. لرننگ از اے پروسیس آف کنسٹرکشن آف آن نالج ریدر دین ایکوائرنگ فرام ادر. لرننگ از ایکٹیو پروسیس آف لرننگ, انسٹرکشن, سپورٹ, نالج, کنسٹرکشن. تو جوہن ڈیوی اور وائگوسکی, جیسے لرننگ بائی ڈوئنگ میتھڈ جو ہے جوہن ڈیوی کا ہے, اور وائگوسکی کی جو تھیری ہے
سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری ان کی جو ہے. تو یہ دونوں کنسٹرکشنزم کی ایگزامپل ہیں. اب ہم ان تینوں کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں. ہم نے بیہیویئرزم میں کہا کہ یہ فوکس کرتے ہیں, ان کا فوکس ہے اسٹیمولس اور رسپانس ریلیشن کے اوپر. اسٹیمولس کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. کوئی انوائرمنٹ میں کوئی بھی چیز ہماری لرننگ کا باعث بن سکتی ہے. وہ ریوارڈ ہو سکتا ہے, وہ پنشمنٹ ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی اسٹیمولس بھی ہو سکتا ہے. جبکہ دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں کگنیٹیوزم کی, تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لرننگ ہوتی ہے وہ نالج کو ایکوائر کرنا, سٹور کرنا یا پروسیس کرنا مائنڈ کے اندر, یہ لرننگ ہے. تیسرے نمبر پہ کنسٹرکشنزم کے نزدیک لرننگ کیا چیز ہے؟ لرننگ اپنی لرننگ کو خود کنسٹرکٹ کرنے کا نام ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی, خود اس کو مینیپولیٹ کیا, اپنے ہاتھ سے کیا. بچے اپنے ہاتھ سے کریں گے. جب وہ خود کریں گے تو ان کو ان کے مائنڈ کے اندر اس کام سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی یا پریکٹیکل پرفارمنس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے سوال ان کے مائنڈ میں آئیں گے. اب جو سوال آئیں گے اوبویسلی بچہ اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. جب اس کا جواب اسے ملے گا تو اس کا اپنا نالج کیا ہوتا ہے؟ کنسٹرکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کنسٹرکشنزم کی اپروچ ہے. بیہیویئرزم, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, بیہیویئرزم فوکس کرتے ہیں آبزرویبل بیہیویئر کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر اور اسٹیمولس ریسپانس ریلیشن کے اوپر. کگنیٹیوزم یہ فوکس کرتے ہیں نالج کو ایکوائر کرنا, پروسیس کرنا اور سٹور کرنا مائنڈ کے اندر. ان کے نزدیک میموری, تھنکنگ اور موٹیویشن یہ لرننگ کا باعث بنتے ہیں, جو کہ ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہے. اس کے بعد کنسٹرکشنزم کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے اپنے نالج, ویلیوز یا سکلز کو ایکوائر کرنا یا خود کنسٹرکٹ کرنے کا نام لرننگ ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ, یا جیسے ہم نے اسکیفولڈنگ کی بات کی تھی وائگوسکی کی تھیوری میں, تو ان کے نزدیک اپنے نالج کو خود کنسٹرکٹ کرنا کنسٹرکشنزم کہلاتا ہے. تو یہ تو تھیں ہماری ٹریڈیشنل تھیوریز. اب ایک ہے ماڈرن تھیوری. ماڈرن تھیوری ہے کنیکٹیوزم. کنیکٹیوزم کیا ہے کہ آپ ایک بچے کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے, کوئی گلوبل ٹاپک ہے, مثلا کلائمیٹ چینج ہے, تو آپ ایک ٹاپک بچے کو دے دیتے ہیں. اب آپ اس بچے کو کہتے ہیں کہ آپ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے, کوئی تھیریز ہیں, اس سے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ ہے, تو آپ وہ اکٹھی کریں. اکٹھی کر کے آپ اس ساری کا جو تھیم ہے وہ نکالیں. تو کنیکٹیوزم میں کیا ہوتا ہے, جیسے آج کل ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ ہم اکثر چیزوں کو گوگل کرتے ہیں. اگر ہمیں کسی بک سے نہ مل رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گوگل میں آپ کو ہنڈریڈز اور تھاؤزنڈز میں ڈفرینٹ لنکس ملتے ہیں. اس ایک آپ کے ٹاپک یا ایشو کے اوپر آپ کو وہ لنک جو ہے ڈفرینٹ ریفرنس سے, بکس سے, ریسرچ سے, آرٹیکل سے, ناول سے, ریسرچ پیپر سے آپ کو لنک کر دیتے ہیں, اور اس کی جو انفارمیشن ہے اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو اوپن کر کے دے دیتے ہیں. تو لرننگ از اے پروسیس آف کنیکٹنگ اسپیشلائز سورس آف انفارمیشن. ڈفرینٹ سورس آف انفارمیشن کو اکٹھا کرنا یا کنیکٹ کرنا, یہ کنیکٹیوزم ہے. انسٹرکشن پرووائڈ یوزفل لنک ایڈریسز آف انفارمیشن. کلاس رومز آر کنیکٹڈ وایا آن لائن میڈیا. برٹش کونسل ای لرننگ اس کی ایگزامپل ہیں. جارج سائمن اینڈ اسٹیفن ڈاؤن یہ جو ہے پائنیئر ہیں کنیکٹیوزم میں. یعنی کنیکٹیوزم کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ نے بچے کو ٹاپک دیا, آپ نے اسے کہا کہ بیٹا آپ اس کو سرچ کریں. جیسے ہمیں اسائنمنٹ ملتی تھی, وہ سم ٹائم کچھ ٹیچر ایسے ہوتے تھے جو ایسی ارریلیونٹ اسائنمنٹ دیتے تھے جو ہمارے نوٹس میں ہمیں مشکل سے ملتی تھیں, یا جو بکس ملتی تھیں ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہمیں اپنی یونیورسٹی کی لائبریری تھی, تو اس میں بھی نہیں ہوتی تھیں وہ چیزیں. تو ہمیں جو ہے وہ گوگل کرنا پڑتا تھا, اور بڑی مشکل سے کسی ریسرچ پیپر میں جا کے اس سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ ہمیں ملتا تھا. تو یہ بیسیکلی کنیکٹیوزم کا کانسیپٹ ہے کہ لرننگ کو کیا کیا جائے, ایک ہی وقت میں کافی سارے سورسز سے کنیکٹ کیا جائے تاکہ بچے کو پتہ چل سکے کہ اس پہ یہ جو ہے جو کنسیپٹ ہے کیا, اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے, کس نے کیا ہے. تو یہ ماڈرن کنسیپٹ ہے کنیکٹیوزم کا. یہ 4 ہماری امپورٹنٹ تھیوریز آف لرننگ تھیں. اس کے بعد تھیوریز آف موٹیویشن. ایک جیسے ہم نے بات کی ہے کہ موٹیویشن بیسیکلی کگنیٹیوزم کا کانسیپٹ ہے. موٹیویشن سے, میموری سے, تھنکنگ سے لرننگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو کگنیٹیوزم. تو یہ بیسیکلی موٹیویزم جو ہے جی تھیوریز. جی سوری مجھے سمجھ نہیں آئی کیا فرمایا, مجھے سمجھ نہیں آئی. جی کنیکٹیوزم کا میں نے کہا ہے کہ ریپیٹ کر دیں تو جی کنیکٹیوزم کا میں نے کہا ہے
کہ ایک ہی وقت میں بچہ ایکسپلور کرے گا ڈفرینٹ جو ہے لنکس کے تھرو اپنی انفارمیشن کو، وہ سرچ کرے گا، اس سے ریلیٹڈ کوئی نالج ہے، کوئی پریکٹیکل ورک ہے، کوئی ریسرچ ہے، تو وہ اس ساری کو ایٹ اے ٹائم اس کے پاس ایک ہی وقت میں کافی سارے سورسز سے وہ لنک ہو جاتا ہے، اور ان ایڈریسز سے جو ویب سائٹ ہیں ڈفرینٹ، اسی طرح موبائل اپلیکیشنز ہیں اور جو آن لائن سورسز ہیں ان سے لنک ہو کے وہ ایکسپلور کرتا ہے اس ٹاپک کو جو اس کو اسائن کیا جاتا ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دی ہے، جیسے ہمیں یونیورسٹی میں اسائنمنٹ دی جاتی تھی تو ہم ان اسائنمنٹ کو جو ہے وہ گوگل کرتے تھے، سم ٹائم ہمیں ملتی تھی، سم ٹائم ہمیں نہیں ملتی تھیں. تو کنیکٹیوزم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ بچے کو کنیکٹ کر دیں ماڈرن ورلڈ کے ساتھ، جتنے بھی سورسز ہیں، جہاں پہ بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کنٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے تو بچہ اس کو خود سے دیکھے. مثلا کلائمیٹ چینج کی میں نے ایگزامپل دی ہے کہ کلائمیٹ چینج پہ بات کرے گا کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج لاہور کتنا متاثر ہوا ہے، باقی دنیا کے ممالک کتنے متاثر ہوئے ہیں. فرض کریں کلائمیٹ چینج ٹیچر نے پڑھانا ہے تو وہ اسے کہے گا کہ آپ اس پہ مجھے جو ہے ریسرچ کر کے لے آئیں کہ کیا دنیا میں جو ہے اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے، کلائمیٹ چینج کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو بچہ دیکھے گا کہ پاکستان میں جو ہے وہ لاہور ہمارا جو ہے گزشتہ کچھ ماہ میں ٹاپ پہ رہا ہے ایئر پولوشن میں، تو اسی طرح باقی دنیا کے ممالک دلی رہا ہے. تو کیا وجوہات ہیں، انہوں نے کیسے کنٹرول کیا، پاکستان نے اس کو کیسے کنٹرول کیا. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹیوزم سے آئیں گی. یعنی انٹرنیٹ کے تھرو بچہ کیا کرے گا، ڈفرینٹ جو ہیں اس ٹاپک پہ جو کام کیا ہوا ہے اس کو سرچ کرے گا اور اس سے اپنی لرننگ کرے گا. یہ کنیکٹیوزم ہے. سر تھینک یو سر. جی سر پیاجے کنسٹرکٹیوسٹ نہیں تھا؟ جین پیاجے کا کگنیٹیوزم میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے مائنڈ کے اسٹرکچر کی بات کی ہے. انہوں نے مائنڈ کے ڈفرینٹ لیولز بتائے ہیں کہ اس ایج میں جا کے بچے کا یہ مائنڈ لیول ہوتا ہے تو اس کو اس کے اکارڈنگ جو ہے ٹریٹ کیا جائے، پڑھایا جائے. سر پیاجے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ریڈیکل کنسٹرکٹیوسٹ تھے. کنسٹرکٹیوزم کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، 2 زیادہ فیمس ہے، ایک ریڈیکل اور ایک سوشل. جو پیاجے تھے یہ ریڈیکل کنسٹرکٹیوسٹ تھے اور جو ویگوسکی تھے یہ سوشل کنسٹرکٹیوسٹ تھے. اور کنسٹرکٹیوسٹ یہ مانتے ہیں کہ نالج جو ہے وہ بچے خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور یہ ریڈیکل اس لیے تھے کیونکہ ریڈیکل اپسٹیمولوجی کی ایک ہے. اپسٹیمولوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نالج ہے وہ جاننے والے کے ایکسپیرینس اور اس کے آئیڈیا پہ بیس کرتی ہے. اس وجہ سے پیاجے کو ریڈیکل کنسٹرکٹیوسٹ کہا جاتا ہے. اور پیاجے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ لٹل سائنٹسٹ ہیں. یہ ایم سی کیوز بھی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا. کون سی سٹیج میں اس نے کہا تھا، کون سی سٹیج کو؟ سینسری موٹر کے بعد شاید، یہ مجھے کنفرم اس ٹائم یاد نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ لٹل سائنٹسٹ ہیں. تو یہ اس کے بارے میں کہ یہ ریڈیکل کنسٹرکٹیوسٹ ہے. سوشل ویگوسکی ہے اور یہ والا یہ ریڈیکل ہے. اچھا، ینگ سائنٹسٹ یا لٹل سائنٹسٹ کس ایج میں کہا تھا اس نے، کہ کون سی ایج تھی؟ یہ ہم نے پڑھا تھا. سر پیاجے تو کوگنیٹیوسٹ مشہور ہے. جی کوگنیٹیوسٹ ہی مشہور ہے. یہ سر سینسری موٹر سٹیج میں کہا تھا اس نے، جب ریفلیکسز ایکشن ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے کے. جی تھینک یو. تو پیاجے جو ہے وہ بیسیکلی وہ ایک کگنیٹیوزم کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں. تو یہ آپ کو ڈفرینٹ بکس میں بھی ایسے ہی ملے گا کہ وہ کگنیٹیوسٹ تھے. سر پیاجے نے جو یہ اسکیماز کی بات کی ہے، تو جو اسکیماز ہوتے ہیں وہ کنسٹرکٹ آف نالج نہیں ہوتے، جو پیٹرن آف نہیں، انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان کا جو ورک ہے وہ مائنڈ کے اسٹرکچر کے اوپر ہے کہ بچے کا مائنڈ کیسے کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. آپ نے جو ان کی ہے جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے وہ پڑھی ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے ان کا جو ایپسٹیمولوجسٹ ہم نے بھی پڑھا تھا ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری میں کہ وہ ایپسٹیمولوجسٹ بھی تھے، لیکن ان کا جو میجر ورک ہے وہ چونکہ اس کے اوپر ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، تو اس لیے ان کو کوگنیٹیوسٹ کہا جاتا ہے. ویسے تو آپ میسلو کو دیکھیں گے، یہ بھی آپ کو اس میں ملے گا، کنسٹرکشنسٹ میں یہ بھی ملے گا، موٹیویشن کی تھیوری میں بھی یہ بندہ آپ کو ملے گا، ہیومنسٹ تھیوریز میں بھی آپ کو ملے گا. تو کچھ تھیوریز ایسی ہیں یا کچھ ورک ان کے ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں ملٹیپل ٹائم
کافی ساری جگہوں پہ ان کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر زیادہ تر جو ان کا ورک ہے چونکہ وہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے جو ان کی ویل نون ہے تو اس وجہ سے ان کو کوگنیٹیوسٹ کہا جاتا ہے. جی اس کے بعد تھیریز آف موٹیویشن ہے. میسلو کی ہے تھیری ہے ہیرارکی آف نیڈس. تو تھیری آف موٹیویشن ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہیرارکی آف نیڈس ہیں. میسلو نے کہا, اس نے کلاسیفیکیشن کی ہے ڈفرینٹ نیڈس کی کہ اگر آپ بچے کی یہ جو نیڈز ہیں جیسے ہی وہ فل ہوتی ہیں, ایک چیز فل ہوتی ہے, ایک ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے تو وہ اگلی کی طرف دیکھتا ہے, وہ پوری ہوتی ہے تو اس سے اگلی, اس سے اگلی, اس سے اگلی. اس نے کہا کہ سیلف ایکچولائزیشن ہر بچے کے اندر ان بورن ہوتی ہے, یعنی ہر بچہ ان بورن اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچے, لیکن بہت کم لوگ جو ہے اسٹیج پر جا کے پہنچتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایک انڈیویجول کی جو نیڈز ہوتی ہیں, کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں اور کچھ گروتھ نیڈز ہوتی ہیں. 5 ڈفرینٹ سٹیجز یا نیڈز انہوں نے بتائیں. سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈز, پھر سیفٹی نیڈز ہیں, پھر سوشل اور بلونگنگ نیڈز ہیں, پھر سیلف اسٹیم ہے اور پھر سیلف ایکچولائزیشن ہے. فزیولوجیکل نیڈز میں اس نے جو کھانا پینا ہے, اس کی جو آکسیجن کی ڈیمانڈ ہے, سونا ہے, تو یہ جو بیسک نیڈز ہیں اس کی اپنی باڈی کے لیے, تو یہ اس کی فزیولوجیکل نیڈز ہیں. کھانا پینا, سونا, سانس لینا, یہ فزیولوجیکل. جیسے یہ فل ہوتی ہیں تو ایک انڈیویجول پھر آگے دیکھتا ہے اپنی سیفٹی نیڈ کے اوپر. جیسے اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہماری کمیونٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شیلٹر نہیں ہوتا, تو جن کی پہلی جو ہے, آج کل تو ویسے یہ کاروبار بنا ہوا ہے, یہ جو بھکاری ہیں یہ ان کا کاروبار ہے ویسے, کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں تو ان کی جو پہلی پریفرنس یا پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے. یہ اسی جمعہ ہماری مسجد میں ایک بندہ آیا تو امام صاحب نے کہا کہ اس کو جتنی ہو سکے اس کی مدد کی جائے, اس کو ڈونیٹ کریں. تو وہ بتا رہے تھے اس کی 5 کے 6 بیٹیاں تھیں اور وہ کام کرنے کے قابل ہے نہیں. اب ان کی جو بیسک ضرورت ہے وہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ ان کو تھوڑے سے پیسے ان کے اکٹھے ہوئے, وہ یقیناً وہاں سے جا کے کوئی راشن لیں گے اپنے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے. اس کی بیٹا ہے کوئی نہیں, بیٹیاں ہیں 5 یا 6, تو لوگ دے رہے تھے, کچھ تھوڑا دے رہے تھے, کوئی زیادہ دے رہے تھے. تو ایک انڈیویجول کی سب سے پہلے, ایک انسان کی جو ضرورت پہلی ہوتی ہے وہ اس کی کھانا پینا اور اپنی باڈی کی جو ضروریات ہیں, سونا, آکسیجن. تو میسلو نے کہا کہ فزیولوجیکل نیڈز پہلے پوری ہونی چاہیے. جب یہ پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, سیفٹی نیڈز کو دیکھتے ہیں جس میں اس کی اپنی صحت ہے, شیلٹر ہے. جب کھانا ہی نہیں ہے تو پھر صحت کا کیا خیال, پھر جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو پھر شیلٹر کا کیا خیال. جب یہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی صحت کا, اپنے شیلٹر کا, اپنی سیکورٹی کی طرف جاتا ہے کہ میرا جو ہے وہ گھر ہونا چاہیے, اچھی صحت ہونی چاہیے. یہ سیفٹی نیڈز میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس نے کہا کہ یہ فل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر سوشل نیڈز کی طرف جاتا ہے کہ میرے لوگوں کے ساتھ روابط بڑھیں, فیملیز کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ, لورز کے ساتھ, تو میرے جو ریلیشنز ہیں وہ مزید بڑھیں. تو پھر وہ لو یا بلونگنگ یا سوشل نیڈز کے اوپر آ جاتا ہے. جب یہ فل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کا احترام کروں, دوسرے میرا احترام کریں, میری جو اچیومنٹس ہیں, جو میں نے اچیو کیا ہے, کیا کیا ہے, میرا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے, تو وہ اپنی ایویلویشن کرتا ہے. سیلف اسٹیم بیسیکلی سیلف انالیسس یا سیلف ایویلویشن ہے کہ میں نے کیا کھویا, میں نے کیا پایا. میں دوسروں کا احترام کروں گا تو دوسرے میرا احترام کریں گے, دوسروں کی ویلیوز, بلیوز اور ہیبٹس جو ہیں ان کا مجھے قدر کرنی چاہیے, میں کروں گا تو وہ میری قدر کریں گے. تو یہ لیول ہوتا ہے سوشل اسٹیم کا. اس کے بعد آتا ہے لاسٹ ون جس پہ بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں, سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ میں اپنا پوٹینشیل دیکھتا ہوں کہ میرے اندر, یا ایک انڈیویجول اپنی صلاحیتیں دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. تو پرابلم سالونگ ایبلٹیز, اسی طرح وہ اپنی جو اس کے اندر جو کچھ اسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے. سیلف فلفلمنٹ, میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں, اس لیے مجھے جو ہے تگ و دو کرنی چاہیے, میرے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں, اس چینل کے تھرو, اس راستے کے تھرو میں اپنی جو منزل ہے اس تک پہنچ سکتا ہوں. تو یہ اس کی پھر جو آپ کہہ لیں کہ آخری ہوتی ہے خواہش کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں, مجھے یہاں تک جانا ہے, یہ سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے. تو فزیولوجیکل نیڈ, بیسک سیفٹی نیڈز اور سوشل اور بلونگنگ نیڈز,
اینڈ سیلف اسٹیم یہ اس کی ہوتی ہیں بیسک نیڈ, اور گروتھ نیڈ جو ہے یہ سیلف ایکچولائزیشن ہے. سیلف اسٹیم از این انڈیویجول سبجیکٹو ایویلویشن آف دیئر آؤن ورتھ, کہ وہ کیا ہے, اس نے کیا کھویا, کیا پایا, کس سٹیج پہ وہ ہے, دوسرے اس کو کتنا احترام کرتے ہیں, کتنا اچھا یا کتنا ویل نون وہ ہے یا نہیں ہے, تو یہ اس کی سیلف اسٹیم ہے. اس کے بعد ہے سیلف ایکچولائزیشن, سیلف فلفلمنٹ, نیملی دا ٹینڈنسی فار ہم دا انڈیویجول ٹو بیکم ایکچولائز ان وٹ ہی از پوٹینشلی, اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, کیا صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں, اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے یا کیا بن سکتا ہے. دا فل ریئلائزیشن آف ونز پوٹینشیل, اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنا, اینڈ ونز ٹرو سیلف, اپنی جو ذات ہے اس کا اس کہ میں کیوں ہوں, میرا مقصد حیات کیا ہے, میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز جو ہے وہ اسپیشلٹی میرے اندر رکھی ہے, میں کیا بن سکتا ہوں, کیا میں بننا چاہتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایک انڈیویجول یہاں پہ آ کے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. Maslow is considered as the father of humanist psychology. He spent most of his career as a teacher. This theory focuses on role of motivation in personality, may be applied in education, business, and sociology. He used animal behavior to study the basic motivational forces, but his major focus was human behavior. He said, if one cannot meet his love needs, it will be affect individual mental health. جو تیسرے لیول پہ ہے, اس نے کہا تھا کہ اگر یہ کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ پھر جو ہے مینٹلی ڈسٹرب ہو سکتا ہے, جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. تو سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھا جاتا ہے, یا یہ پوچھا جاتا ہے ان میں سے کہ جو فیملی, فرینڈز, یہ کون سی نیڈز ہیں, یا لو, بلانگنگ, یہ کون سی نیڈز ہیں, سوشل نیڈز ہوتی ہیں. اسی طرح چوتھی جو سٹیج ہے یا نیڈ ہے وہ کون سی ہوتی ہے میسلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں, تھیوری آف موٹیویشن میں. تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کویسچن آ سکتے ہیں. اس کے بعد تھیوریز آف موٹیویشن میں ایلڈرفر نے ایک اور تھیوری دی, ERG تھیوری. بیسیکلی ایلڈرفر نے جو میسلو کی تھیوری تھی اس کی جو ہے 5 سٹیجز کو اس نے کیا کیا, 3 سٹیجز میں کنورٹ کیا, 3 کیٹیگریز میں. ایلڈرفر compressed the Maslow's 5 human needs into 3 categories: existence, ERG, existence, relatedness needs, and growth needs. E stand for existence, R stands for relatedness, and G stand for growth needs. تو ایگزسٹنس میں جو پہلی 2 نیڈز ہیں میسلو کی, فزیولوجیکل نیڈز اور سیفٹی نیڈز, تو یہ ایگزسٹنس اس نے کہا, ایلڈرفر نے کہا کہ یہ دونوں جو ہے ایک ہی چیز ہیں, اور یہ اس کی ایگزسٹنس نیڈز ہیں. انکلوڈ آل دا مٹیریل اینڈ فزیولوجیکل ڈیزائرز, فوڈ, واٹر, ایئر, کلودنگ, سیفٹی, فزیکل لو, میسلوز فرسٹ 2 لیول, یہ ایگزسٹنس نیڈز ہیں. دوسرے نمبر پہ ریلیٹڈنس نیڈز ہیں. سوشل نیڈز اینڈ سیلف اسٹیم لوور لیول, یعنی اس کا جو سوشل سرکل ہے وہ بہت کم ہے, تھوڑے لیول کا ہے, تو وہ ریلیٹڈنس نیڈز میں آئے گا. اسی طرح سیلف اسٹیم اپر لیول اور سیلف ایکچولائزیشن یہ جو ہے جی نیڈز یا گروتھ نیڈز ہیں. تو انکلوڈز انٹرنل اپر لیول آف سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن. اٹ انکلوڈز ڈیزائر ٹو بی کریٹیو اینڈ پروڈکٹیو ٹورڈ آئیڈیلز, میسلوز 4th اینڈ 5th لیولز. تو سم ٹائم پوچھا جاتا ہے کہ جو میسلو کی تھیوری تھی جس کی 5 سٹیجز تھی, اس کو 3 سٹیجز میں یا کیٹیگریز میں کس نے کمپریس کیا, یا موسٹلی جو کویسچن اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں کہ یہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ کون سی سٹیج یا لیول ہے, یا سیلف ایکچولائزیشن, یا ان کی ڈیفینیشن بھی آ سکتی ہے جو کہ یہاں پہ مینشن ہے. سیلف اسٹیم بیسیکلی سیلف انالیسز ہے, اور سیلف ایکچولائزیشن اپنے پوٹینشیل کا ادراک ہے کہ میں کیا ہوں, میرے اندر کیا صلاحیتیں موجود ہیں, میں کیا جو ہے وہ بن سکتا ہوں. تو اس سے ریلیٹڈ لاسٹ لیکچر میں کسی نے کویسچن بھی کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس سٹیج پہ ہیں, سیلف اسٹیم پہ ہیں یا سیلف ایکچولائزیشن پہ ہیں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا, کون دے گا اس کا جواب؟ جی پلیز. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو میسلو کی ہیرارکی آف نیڈز ہے تو آپ اس میں کون سی سٹیج پہ ہیں, تو کیا جواب ہو سکتا ہے آپ کا؟ جی پلیز. سیلف اسٹیم سر. سیلف اسٹیم کیوں آپ کہیں گے؟
سر بیسیکلی یہی ہے کہ آپ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن یا ہو گئی، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی لائف جو ہے مکمل کر چکے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کیا خود اینالائز کرتے ہیں کیا کھویا کیا پایا. جی تو جو ہمارے مینٹل جو ہے وہ یہاں تک ابھی تک میرے خیال میں تو سیلف ایکچولائزیشن میں خود سے کہہ دوں تو شاید کم ہی ہو. جی اچھا، سیلف ایکچولیزیشن بیسیکلی اس میں مورالٹی آتی ہے، کریٹیوٹی آتی ہے، اس میں پرابلم سالونگ ایبلٹیز آتی ہے، اور ایکسیپٹنس آف فیکٹس، یہ چیزیں بیسیکلی سیلف ایکچولیزیشن میں آتی ہیں. یعنی مورالٹی، مورل پرنسپلز، اسی طرح کریٹیوٹی کہ میں کچھ نیا کر سکتا ہوں، کچھ ڈفرینٹ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ پرابلم سالونگ ایبلٹیز آتی ہیں، اگر نئے پرابلمز آتے ہیں تو ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایکسیپٹنس آف فیکٹس، جو حقائق ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا، چاہے وہ سر ہم لوور لیول آف سیلف ایکچولائزیشن پہ ہو سکتے ہیں سر. ہاں لوور لیول آف سیلف. جی. اور جی میں سیلف اسٹیم کا بھی بتا دوں کہ سیلف اسٹیم میں ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، بہت اچھا کیا، ہماری اچیومنٹ رہی ہیں، اچھی یا بری جو بھی ہیں اچیومنٹ ہیں. میں دوسروں کو احترام کرتا ہوں، دوسرے میرا احترام کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں میری اچھی ویلیو ہے. تو یہ سیلف اسٹیم ہے. جی مظہر صاحب اب آپ بتائیں. جی سر، میرے خیال میں یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ جتنی سٹیجز ہیں یہ ساری اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں ہم کوئی اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ اس اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے جیسے سیلف اسٹیم ہے، جیسے ہم جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ریسرچ میں وہ اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ ان سے ایج میں زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ابھی کافی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا فرینڈ سرکل کافی وسیع ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس یہ سیلف فلفلمنٹ کی صلاحیت یہ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک کہ یہ اوور لیپنگ ہو رہی ہوتی. اچھا صحیح. اچھا، لویسٹ نیڈ کون سی ہوگی ہائرارکی آف نیڈ میں؟ لویسٹ نیڈ جو فزیولوجیکل، اور ہائیسٹ سیلف ایکچوائزیشن. جی سیلف ایکچولیزیشن یہ ہائیسٹ ہے. اس کے بعد جی ہم بات کریں گے تھیریز آف موٹیویشن کی. اس میں سب سے پہلے 2 فیکٹر تھیوری، ہرٹزبرگ کی ڈوئل فیکٹر موٹیویشن ہائیجین تھیوری یا 2 فیکٹر تھیوری ہے. یہ کچھ اور تھیریز ہیں موٹیویشن کی، یہ بھی ویل ناؤن ہے تھیوری. 2 فیکٹر تھیوری یا موٹیویشن ہائیجین تھیوری یا ڈوئل فیکٹر تھیوری بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کے 3 نام ہیں. 2 فیکٹر دیٹ انفلوئنسڈ اینڈ موٹیویٹ 2 فیکٹر دیٹ انفلوئنس دا موٹیویشن اینڈ سیٹسفیکشن آف امپلائز. جو امپلائز، یہ بیسیکلی جو تھیریز ہیں ابھی ہم پڑھیں گے، یہ زیادہ تر جو تھیریز ہیں یہ ورکرز کے لیے تھیں، ورکرز کی موٹیویشن پہ کہ ورکرز کیسے موٹیویٹ ہوتے ہیں، پروڈکٹیوٹی انڈسٹری کی کیسے بڑھ سکتی ہے. تو ان کا فوکس تھا کہ آپ اس کو موٹیویٹ کریں. تو ہرٹزبرگ نے کہا کہ 2 فیکٹر ہوتے ہیں جو انڈیویجولز کو یا ورکرز کو، امپلائز کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور سیٹسفائی کرتے ہیں. پہلا فیکٹر جو ہے وہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے جس کو سیٹسفائر کہا جاتا ہے. دوسرا فیکٹر ہائیجین فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ڈس سیٹسفائر کہا جاتا ہے. انہوں نے بیسیکلی 14 ڈفرینٹ فیکٹر سلیکٹ کیے اور ان کی ڈویژن کی 2 گروپس میں یا کیٹیگریز میں. پہلی کیٹیگری موٹیویٹنگ فیکٹر تھی جس کو سیٹسفائر کا نام انہوں نے دیا، اور دوسرا جو ہے وہ ہائیجین فیکٹرز تھے جن کو ڈس سیٹسفائر کا نام دیا. جو موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں یہ وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ایک انڈیویجول موٹیویٹ ہوتا ہے. وہ کام جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنے میں اپنا بہترین رول پلے کرتا ہے. کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مثلا وہ ورک کو انجوائے کر رہا ہے، اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس انڈسٹری کا وہ پلیزنٹ ہے. اسی طرح فیلنگ ریکگنیشن، ورک پروگریشن. تو یہ جو فیکٹرز ہیں جس سے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، یا ان کے وہاں پہ جو ورکرز ہیں ان کا آپس میں بانڈ اچھا ہے تو وہ وہاں پہ خوش ہیں اور کام اچھا کر رہے ہیں اور ان کی پروموشن اس میں ہو رہی ہے. تو یہ اس کے موٹیویٹنگ فیکٹر ہیں. دوسرے فیکٹر جو ہیں وہ ڈس سیٹسفائر ہیں جس کو ہائیجین فیکٹرز کہا جاتا ہے. مثلا اس کی سیلری ہے، سیلری سٹاپ کر دی جائے گی تو وہ کام نہیں کرے گا، سیلری کم کر دی جائے گی تو وہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح مینیجر سختی کر رہا ہے
تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ورکرز جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہ کریں. کو ورکرز جو ہیں جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ اچھا بانڈ یا لنک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پروڈکٹیوٹی کے اوپر فرق پڑے. دیز فیکٹر ڈو ناٹ انہانس دا موٹیویشن بٹ آلسو لیڈس ٹو کاز ڈسسیٹسفیکشن اینڈ لیک آف موٹیویشن اف ابسینٹ. یعنی اگر نہ ہوں ابسینٹ ہوں, مثلا سیلری ہے, کمپنی کی پالیسیز ہیں جو کنٹراسٹ کر رہی ہوں انڈیویجولس کے بیسک رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, ریلیشن شپ ود مینیجر اینڈ کو ورکرز اچھے ریلیشن نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ ان کی سیٹسفیکشن کا لیول کم ہو سکتا ہے. تو ڈوئل فیکٹر تھیوری یا موٹیویشن ہائیجین تھیوری میں 2 فیکٹرز ہیں, موٹیویٹنگ فیکٹرز جو کہ جن کو ہم سیٹسفائر کہتے ہیں جو کہ موٹیویٹ کرتے ہیں کام کے لیے, اور ہائیجین فیکٹر اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, موٹیویشن لیول کم ہوتا ہے, سیٹسفیکشن کم ہوتی ہے, پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی ہے. اس کے بعد ڈیوڈ میکلیلینڈ ایکوائرڈ نیڈ تھیوری. ان کے نزدیک نیڈ فار اچیومنٹ, نیڈ فار افیلیشن اور نیڈ فار پاور, یہ وہ نیڈز ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں ایک انڈیویجول کو کام کرنے کے لیے. جب ایک انڈیویجول موٹیویٹ ہوتا ہے اس کی اچیومنٹ سے, افیلیشن سے, پاور یہ اس کے پاس موجود ہیں تو وہ موٹیویٹ ہوگا, کام اچھا کرے گا. سم نیڈز آر ریکوائرڈ بیکاز آف لائف ایکسپیرینس وچ موٹیویٹ ٹو ورک. سب سے پہلے ہے نیڈ فار اچیومنٹ, ڈیزائر ٹو ایکسل اینڈ سکسیڈ, کہ وہ ایک ہر انڈیویجول چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میں آگے بڑھوں, میری سیلری بڑھے, میری پروموشن بڑھے, میرا سوشل سرکل بڑھے, میری کمانڈ بڑھے, تو نیڈ فار اچیومنٹ ہے. دوسری ہے نیڈ فار افیلیشن, ڈیزائر فار انٹر پرسنل ریلیشن شپ, کہ میرے ریلیشن شپ جی 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 سر آپ کی آواز پھر سے بریک ہو رہی ہے. یہ ایشو سب کے ساتھ ہے. یہ سر ڈسٹارشن ہے بہت زیادہ. جی سر ہونی نہیں چاہیے تھی. میرے پاس جو انٹرنیٹ کی اسپیڈ ہے وہ 7 میگا بائٹس آ رہی ہے. جی سر آپ وائس کلیئر آ رہی ہے. اچھا چلیں, تھینک یو. تو ہم بات کر رہے تھے ڈیوڈ میکلیلینڈ کی ایکوائرڈ نیڈ تھیوری. اچھا, یہ جو ہم جتنی تھیوریز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت کوئی لمبا چوڑا کام ہے تو ایٹ لیسٹ آپ نے آخری دن امتحان سے پہلے یہ کم سے کم 5 سے 7 کویسچن, 4 سے 5 تو مسٹ ہیں. یہ کویسچن پوچھے جاتے ہیں, چاہے وہ آپ ٹیچنگ میتھڈ ہے, اسیسمنٹ ہے, ریسرچ ہے, فلاسفی ہے, سائیکالوجی ہے, کہ یہ تھیوری, یہ فلاسفی, یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا. تو یہ تقریباً کوئی 100 کے قریب نام بنیں گے, ڈفرینٹ نام. یا تو آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں, جیسے 2 فیکٹر تھیوری کس نے دی ہے, جیسے ہیرارکی آف نیڈ کس نے دی ہے. ہر چیز کی سبجیکٹ کی آپ ایک لسٹ بنا لیں اپنی ڈائری میں کسی پیج کے اوپر. تو جیسے سائیکالوجی ہے, اس میں آپ کو 25 سے 30 نام ملیں گے ڈفرینٹ. تو آپ ان کو جب بھی آپ کو فرصت ملے, کہیں آ رہے ہوں, جا رہے ہوں, فری ٹائم ملے, تو ان کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ان سے ریلیٹڈ لازمی پوچھا جاتا ہے کویسچن. 4 سے 5 کویسچن تو مسٹ ہیں, سم ٹائم اس سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں. تو ڈیوڈ میکلیلینڈ کی ایکوائرڈ نیڈ تھیوری کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے نزدیک نیڈ فار اچیومنٹ, ایک انڈیویجول کامیاب ہونا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے سوشل ریلیشن شپ, میرا سوشل سرکل بڑھے, وہ چاہتا ہے کہ میرا جو پاور کا لیول ہے, میں اب جو ہے وہ ایک سکول کا ہیڈ ہوں, میں جو ہے وہ اے او لگ جاؤں, میں ڈپٹی ڈی او لگ جاؤں, میں سی او لگ جاؤں, میں ڈی سی لگ جاؤں, میں سیکٹری ایجوکیشن لگ جاؤں, میں وزیر اعلیٰ لگ جاؤں, میں وزیر اعظم لگ جاؤں. تو ہر انڈیویجول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو پاور سرکل ہے وہ بھی بڑھ جائے, جس سے لوگ جو ہے وہ, جیسے ہم لوگ جو ہے اپنی بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں, تو پروٹوکول, گاڑیاں, آج میں جا رہا تھا تو میں گاڑی میں تھا تو پیچھے سے وہ روٹر بج رہا تھا, میں کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے. میں پھر سائڈ پہ گاڑی کی تو پوچھا کون آ رہا ہے, کہتے ہیں RPO آ رہا ہے. اب ایک ڈویژن کا جو ہیڈ ہے پولیس کا, آئی تھنک ڈویژن کا ہوتا ہے, ریجنل پولیس آفیسر, تو وہ آ رہا تھا. تو وہ پورا جو ہے وہ روڈ 3-4 انہوں نے بلاک کیے ہوئے تھے, لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی یہ نیڈ فار پاور ہوتی ہے. نیڈ فار اچیومنٹ, ایک انڈیویجول آگے جانا چاہتا ہے. نیڈ فار افیلیشن, سوشل سرکل, انٹر پرسنل ریلیشن شپ بڑھانا چاہ رہا ہے کہ میرے زیادہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں. نیڈ فار پاور, ڈیزائر ٹو انفلوئنس دا بیہیویئر آف ادر, پاور ہوگی تو دوسروں کو کچھ اچھا برا بھی کہہ سکنے کے قابل ہوگا. تو یہ 3 نیڈز جو ہیں ڈیوڈ میکلیلینڈ کے نزدیک, یہ اگر ایکوائر ہو جائیں گی تو ایک انڈیویجول موٹیویٹ ہوگا اور اچھا کام کرے گا. اس کے بعد ہے میکڈوگلز تھیوری آف انسٹنکٹ. میکڈوگل نے کہا کہ جب جو بھی انڈیویجول, جو بھی انسان ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے
تو اس کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ان بورن موجود ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی سٹیمولس کو ریسپانس کر دیں. مثلا ایک انڈیویجول نے جیسے میں پہلے بھی کافی دفعہ یہ ایگزامپل شاید دے چکا ہوں کہ وہ آ رہا ہے گلی میں، آ کے اس کو کتا نظر آیا، تو اب وہ اس کا نیچرل رسپانس اس کو کسی نے نہیں سمجھایا کہ جب آپ نے کتے کو دیکھنا ہے تو کیا کرنا ہے. کسی نے اسے نہیں بتایا کہ دیوار پہ چڑھ جانا ہے، پیچھے بھاگنا ہے. تو اب وہ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا کہ کتا آ رہا ہے وہ بھی آگے گردن تان کے آگے چلا جائے گا، کتا اس کی طرف آ رہا ہے وہ اس کی طرف کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، حالانکہ یہ اس کو کسی نے نہیں سمجھایا. تو اسی طرح کی آپ اور بھی بہت ساری اگزامپل دے سکتے ہیں کہ جو ان بورن ہے نیچرل رسپانس آتا ہے کسی بھی سچویشن کا. میکڈوگل نے کہا کہ یہ اسی کو کہا تھیوری آف انسٹنکٹ. دیر آر سم ان بورن اور انہیرنٹ انسٹنکٹ آر کریکٹرسٹکس آف این آرگنزم which motivates him to work. Instincts, drives or develops all the behavior. Roots of motivation is to survive. تو انسٹنکٹ کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سروائیول ہوتا ہے. ایک انڈیویجول جیسے میں نے ابھی آپ کو ڈاگ کی ایگزامپل دی ہے، تو وہ آگے نہیں جائے گا، اسے پتہ ہے آگے میں جاؤں گا تو مجھے کاٹ لے گا. یہ بات شاید اسے کسی نے بتائی بھی نہ ہو، نیچرلی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگے گا، اس سچویشن سے بھاگے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ پہ فائر ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں اگر اپنی بات کروں، مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ فائر ہو رہے ہوں تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں. ہم کافی ساری ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں کہ میرے اپنے گاؤں میں ماموں جو ہے وہ شوخہ ہو کے فائرنگ کر رہا تھا تو اس کے اپنے بھانجے کو گولی لگی، ایک ہی بھانجا تھا اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. تو میں اول تو جاتا نہیں ہوں یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں مہندیوں کے ہلا گلے والے، اگر میں کبھی چلا بھی جاؤں اور وہاں پہ اس طرح کا کوئی فنکشن ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سائڈ پہ رہوں جب اس طرح کوئی کام ہو. تو ان بورن نیچرل ریسپانسز جو ہوتے ہیں یہ تو سچویشن بعد میں اب دیکھنے کو نظر آتی ہے. میں اپنے بچپن سے بتا رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں ان بورن تھا کہ میں نے نہیں جانا. تو ان بورن جو ہمارے ریسپانسز ہوتے ہیں سروائیول کے لیے یہ انسٹنکٹیو ہوتے ہیں، اسی کو تھیوری آف انسٹنکٹ کا نام دیا. انسٹنکٹ از اے نیچرل ان بورن بیہیویئر یوزلی اکرز ان ریسپانس ٹو اسٹیمولائی. آسان ہو جائے تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. اچھا جی، کلارک ہل ڈرائیو ریڈکشن تھیوری. ڈرائیو بیسیکلی نیڈ کو کہا جاتا ہے اور ریڈکشن اس کی فلفلمنٹ کو کہا جاتا ہے، سیٹسفیکشن کو کہا جاتا ہے. تو کلارک کے نزدیک کہ ڈرائیوز جو ہیں ہماری جو نیڈز ہیں ہمارے اندر ایک ٹینشن کریٹ کرتی ہیں کہ ہماری جیسے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، شیلٹر چاہیے، ہمیں اچھی جاب چاہیے. جب یہ میٹ ہوتی ہیں ہماری نیڈز یا ڈرائیوز جب یہ فلفل ہوتی ہیں تو پھر ہمیں سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے، ہماری وہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی کا نام ڈرائیو ریڈکشن ہے. یعنی ڈرائیوز ڈفرینٹ نیڈز ہیں، جیسے ہی وہ نیڈز ہوتی ہیں فلفل ہوتی ہیں تو ایک انڈیویجول ایکویلیبریم میں آتا ہے، بیلنس اسٹیٹ میں آتا ہے. یعنی وہ جو چیز چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے تو وہ سیٹسفیکشن کی کنڈیشن میں ہوتا ہے. تو اس کو ہومیوسٹیسس بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیویجول اور انوائرمنٹ کے درمیان جو بیلنس ہوتا ہے اس کو ایکویلیبریم یا ہومیوسٹیسس کہا جاتا ہے. ڈرائیوز بیسیکلی اسٹیمولس ہیں یا نیڈز ہیں جو کہ ہمارے
کلارکل کے نزدیک ہمارے اندر ایک ٹینشن کریٹ کرتے ہیں. جیسے ہی یہ فلفل ہوتے ہیں ٹینشن ہماری ختم ہو جاتی ہے. اسی کا نام اس نے ڈرائیو ریڈکشن تھیوری رکھا. ہومیوسٹیسس دا اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن آفٹر دا ڈرائیو از میٹ. وہ جو سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میرا کام ہو گیا, مجھے وہ جاب مل گئی جس کے لیے میں نے تگ و دو کی, میں نے پڑھا, میں نے کلاس جوائن کی تو وہ مل گئی, تو میں جو ہے سیٹسفائی ہوں, بس اب میری پڑھائی ختم, اب جو ہے میں اپنے بچوں پہ جو ہے نا وہ فوکس کروں گا, میرا کام ختم. تو یہ ہومیوسٹیسس ہے. اس کے بعد ہے پرائمری ڈرائیوز. یہ بیسک بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں جیسے ہنگر ہے, تھرسٹ ہے, شیلٹر ہے, جو جن کے لیے ہمیں کوئی باہر سے فیکٹر انفلوئنس نہیں کرتا. مثلا کھانا ہے یا پینا, مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے کھانا ہے, آپ نے پینا ہے. میری اپنی باڈی مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے پیاس لگی ہے. تو یہ بیسک یا بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, ان کو پرائمری ڈرائیوز کہا جاتا ہے. جو سیکنڈری ڈرائیوز ہیں یہ باہر سے یعنی انوائرمنٹ سے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کسی کی اچھی گاڑی تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, میں بھی جو ہے ٹور پہ جاؤں, وزٹ پہ جاؤں, ٹرپس پہ جاؤں, میرے بھی کس لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوں, اپوزٹ سیکس کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ, سیاسی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ, جو ویل نون پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ. تو یہ سیکنڈری ڈرائیوز ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی باہر سے آتے ہیں. نیڈز یوزلی ناٹ نیسیسری فار سروائیول. یہ سروائیول کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ڈیزائرز ہی ہوتی ہیں. دی سیٹسفیکشن آف اے ڈرائیو از کالڈ ڈرائیو ریڈکشن. تو یہ ڈرائیو ریڈکشن تھیوری تھی. اس کے بعد نیڈ کیا ہوتی ہے؟ نیڈ از اے اسٹیٹ آف ڈیپریویشن اور ڈیفیشنسی. ہمیں کسی چیز کی جب کمی ہوتی ہے تو اس کو ہم نیڈ کہتے ہیں, ضرورت کہتے ہیں. مثلا میں نے گاڑی خریدنی ہے تو مجھے پیسے چاہیے, تو پیسہ ایک ضرورت ہے. مجھے بھوک لگی ہے تو میرے پاس کھانا نہیں ہے تو کھانا میری ضرورت ہے. جو چیز موجود نہیں ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. از اے اسٹیٹ آف ڈیپریویشن اور ڈیفیشنسی. اس کے بعد ڈرائیو اور موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ریلیٹڈ کویسچن کئی دفعہ پوچھے بھی گئے امتحان میں. ڈرائیوز وہ نیڈز ہوتی ہیں جو ایک انڈیویجول کی اپنی ذات سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں. یعنی ایک انڈیویجول کو باہر سے کسی سٹیمولس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اسے بتائے. مثلا ہنگر, تھرسٹ, سیفٹی, یہ وہ نیڈز ہیں. جیسے اوپر ہم نے پرائمری ڈرائیوز کی بات کی ہے, تو یہ وہ نیڈز ہوتی ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کو خود سے چاہیے ہوتی ہیں. اس کے لیے کوئی ایکسٹرنل سٹیمولائی یا باہر سے کسی کی موٹیویشن سے یا انفلوئنس سے اس کو فرق نہیں پڑتا. آر believed to originate within a person and may not require external stimuli to encourage behavior, hunger, thirst and safety. اس کے بعد ہے موٹیوز. موٹیوز وہ نیڈز ہوتی ہیں جو کہ ایکسٹرنلی کسی سٹیمولس کے ریسپانس میں ہمارے اندر اوریجنیٹ ہوتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ آر پرائمریلی driven by social and physiological mechanisms such as work, family and relationship status, career. They include factor like praise and approval. تو جو ان کے علاوہ ہنگر, تھرسٹ, سیفٹی, شیلٹر, یہ بیسک نیڈز ہیں. ان کے علاوہ جو باقی نیڈز ہوتی ہیں دوسروں کو دیکھ کے آگے بڑھنے کا, اسی طرح اسٹیٹس کا, کیریئر کا, جابس کا, یہ بیسیکلی موٹیوز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے سیلف اسرشن. ماسٹر موٹیو ہے وانٹ فار پرسنل ورتھ اور سپیریورٹی لائک لیڈرشپ, کہ میں میری چودراہٹ قائم ہو, میں علاقے کا بڑا سمجھا جاؤں, لوگ میرے پاس اپنی پنچایت لے آئیں, میں کلاس کا, کولیگز میں سب سے زیادہ عزت مجھے ملے. تو یہ سیلف اسرشن یا ماسٹر موٹیو اس کو کہا جاتا ہے. تو جب بھی امتحان میں کویسچن آئے ہنگر, تھرسٹ, سیفٹی, شیلٹر, یہ ہیں ہماری بیسک نیڈز جو ہر انڈیویجول کو چاہیے. کھانا, پینا, ہوا, ایک روٹی, کپڑا, مکان جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ ہمیں چاہیے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہوں گی وہ موٹیوز ہوں گی. اس کے بعد ہے فرائڈ تھیریز آف لائف اینڈ ڈیتھ انسٹنکٹ. سگمنڈ فرائڈ نے, یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اس نے کہا کہ ہماری جو ہر انڈیویجول کے اندر ایک ٹینشن ہوتی ہے, وہ جو ٹینشن ہوتی ہے اس نے سیکشول انرجی کہا, تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے اس کی فلفلمنٹ. کچھ انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ سروائیول میکانزم کو فالو کرتے ہیں اور کچھ جو ہے رسک لیتے ہیں. تو جو سروائیول میکانزم کو فالو کرتے ہیں یا وہ اچھے کام کرتے ہیں, کوئی رسکی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے, تو یہ ان کا جو اپنی اس کو انرجی کو ریلیز کرنے کے لیے یا لیبیڈو سے انٹرٹین ہونے کے لیے, تو وہ لائف ڈرائیوز جو ہوتے ہیں ان کو ایروز اس نے کہا, اور جو ڈیتھ ڈرائیو ہیں اس نے تھینیٹوز کا نام دیا.
Arrows deal with the basic survival, pleasure, and reproduction. These are essential for sustaining the life of the individual as well as the continuation of the species. Social coordination या cooperation, इसमें दूसरों के साथ अच्छे मामलात, अच्छे बर्ताव, اپنے آپ کے سروائیول کے لیے اور اپنی نسل کے سروائیول کے لیے یہ جو ڈرائیوز ہوتے ہیں. ڈرائیو جیسے ہم نے بات کی ہے کہ وہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کو چاہیے ہوتی ہیں. دوسرا ہے ڈیتھ ڈرائیو. ڈیتھ ڈرائیو تھینیٹوز جو ہے یہ ڈیتھ ڈرائیو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتے ہیں. مثلاً کہ وہ اس کو کوئی پیسے چاہیے وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. اس نے کسی کو پیسے دینی وہ چوری کرے گا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ڈکیٹی کرے گا. یہ جو ہے اپنی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے جب بھی کسی آؤٹ آف وے میں جا کے کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا جہاں پہ اس کی اپنی لائف جو ہے وہ کویسچن مارک بن جائے گی, اس کی سسٹینیبلٹی یا اس کی فیملی کی, تو یہ تھینیٹوز کہلاتے ہیں. ڈیتھ ڈرائیو از ڈرائیو ٹورڈ دا ڈیتھ ڈسٹرکشن, فیمسلی declaring that the aim of all life is death. Aggression, risky behavior اس کی ایگزامپل ہے. اس کے بعد ہے ہاتھورن ایفیکٹ. ہینری لینڈس برگر اس نے یہ فرسٹ ٹائم یہ جو ٹرم ہے انٹروڈیوس کروائی تھی, اس پہ ورک کیا. ویسے اس سے پہلے جو ہے کام ہوتا رہا تھا اس پہ. ہاتھورن ایفیکٹ کیا ہے کہ ایک ٹیچر کلاس میں آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ بچے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اس نے اسائنمنٹ کو دی ہے, تو بچے کیا کرتے ہیں, جس بچے کی طرف ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی گروپ میں انوالو ہیں بچے, تو جس ٹیچر کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ جو ہے تھوڑا اونچی آواز میں تھوڑا اور اچھے انداز سے جو ہے وہ باقی گروپ کو یا ڈسکشن اپنی آگے جاری رکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو ہاتھورن ایفیکٹ کہا جاتا ہے کہ مجھے وہ آبزرو کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے میں اپنی نماز کو لمبا کر دوں, میں جو ہے اور زور سے جو ہے وہ ریڈنگ شروع کر دوں, میں کویسچن کو اور بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کروں کہ میرا ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے. ریفرز ٹو دا فیکٹ دیٹ پیپل ول ماڈیفائی دیئر بیہیویئر سمپلی بیکاز دے آر بینگ آبزروڈ. The effect gets its name from one of the most famous industrial history experiment that took place at Western Electric Factory in the Hawthorne suburbs of Chicago in the late 1920s and early 1930s. 1920 سے 1930 کے درمیان یہ ہاتھورن آئی تھنک کسی علاقے کا نام ہے, یہ چکاگو کے آس پاس کہیں, تو وہاں پہ انڈسٹری میں یہ کام شروع ہوا. یہ دیکھا گیا کہ جو لیڈر ہے یا سپروائزر ہے وہ جب آ کے دیکھتا ہے تو ورکر اچھا کام کرتے ہیں, تو وہاں سے اس کو ہاتھورن ایفیکٹ کا نام دیا گیا. اس کے بعد انسینٹیو تھیوری. آپ انسینٹیو دیں گے, ریوارڈ دیں گے کسی بھی بیہیویئر کے بعد تو اوبویسلی بیہیویئر اسٹرینتھن ہوگا. آپ بچوں کو دیں گے, اپنے ورکرز کو دیں گے تو وہ اچھا کام کریں گے. مثلاً آپ چھٹی دے دیتے ہیں ایک ورکر کو کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے پورا ایک ہفتہ, آپ کو ایک دن کی چھٹی ہے. آپ کوئی انسینٹیو دے دیتے ہیں, اسے ایکسٹرا کوئی بونس دے دیتے ہیں تو بھی وہ اچھا کام کرے گا. یعنی ریوارڈ از پریزنٹڈ آفٹر دا اکرنس آف این ایکشن اور بیہیویئر ٹو کاز دا بیہیویئر ٹو ری اکر. اس کے بعد لاسٹ ون ہے آج کی کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری. کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری یہ جیرمی بینتھم نے پریزنٹ کی تھی 1800 میں انڈسٹریل ریولوشن کے دوران. دو چیزوں پہ یہ مشتمل ہے. کیرٹ کا مطلب انسینٹیو ہے اور اسٹک کا مطلب پنشمنٹ ہے. یعنی اگر ایک ورکر اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو انسینٹیو دیں, ریوارڈ دیں, اگر نہیں کر رہا تو آپ اس کو پنش کریں, اس کی آپ سیلری سٹاپ کر دیں, اس کی سروس آپ ختم کر دیں, کوئی الاؤنس اس کا روک لیں, تو یہ اسٹک کہلاتا ہے. This traditional motivation theory was presented by the philosopher Jeremy Bentham in 1918 during Industrial Revolution. It breaks down the motivation into two basic components, incentive and fear. Some workers are motivated by the incentive, desire to attain additional compensation, allowances, power, while some workers fear that they will lose their job or demoted. یعنی اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو ان کو پروموشن کے بجائے ڈیموٹ کیا جائے گا. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اگر اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.